الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب الحسن والجمال وعلی آلہ واصحابہ بالغدو والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذوق شوق دیویں ربا اپنا تو آتے غیر دا وہم چکا ویلی جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا ویلی رکھی مست لستے قول اتے دیتا قول جو قالو بلا ویلی مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لوی امن امان بچا ویلی شاللہ درد حبیب نصیب ہوئے درد باج نہ جیون درکار سائیں شاللہ شیر محمد یاد روے چیرا پیر دا وقت اخیر بیلی میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم علماء اکرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں اللہ پاک کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت گھڑی میں ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائی اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس پاک در کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے یہاں کا فیض اللہ پاک ہم سب کو آخری دم تک نصیب فرمائے اللہ پاک نے ہمیں پیدا بھی فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ظاہری اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہے سب سے بڑی نعمت وہ بندے کے پاس دولت ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اگر تم زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہو اور اپنے مالک سے ملنے کی امید ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ تمہارے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے بہترین نمونہ ہے اسوۃ حسنہ خوبصورت نمونہ ہے اسوہ کا جو تعلق ہے وہ پڑھنے کے ساتھ نہیں ہوتا دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے اسوہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو بندہ دیکھتا رہے اس کو ہر وقت پیش نظر رکھے اور خالی اسوہ نہیں فرمایا بلکہ اسوہ حسنہ فرمایا ہے کہ جس جہت سے جس زاویے سے جس ادا سے میرے حبیب کو دیکھو گے تمہیں ہر طرف حسن ہی حسن نظر آئے گا یہ وہ اسوہ حسنہ ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ از فرقتا قدم ہر کجا کے میں نگرم نظارہ دامن دل میں کشد کے جائیں جاست کہ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک جب بھی میری نظر محبوب کی طرف اٹھتی ہے تو نظارہ دامن دل میں کشد کے جائیں جاست میرا دل مجھے کھینچ کے کہتا ہے کہ کسی اور طرف نہ دیکھ اسی ادا کو ہی دیکھتا رہے کسی اور چیز کو نہ دیکھ بس انہی کو ہی دیکھتا رہے اسی ادا کو ہی دیکھتا رہے شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے صبح کے وقت آ کے بیٹھتے سارا دن بیٹھ کر حضور کے چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے رہتے حضور کے پاک چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جوان کیا بات ہے کیا کام ہے روزانہ آتے ہو بیٹھے رہتے ہو بیٹھنے میں آنے میں تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں
اتمتعو من النظر الیکا، حضور یہی کام ہے جو کر رہا ہوں اور کوئی کام نہیں، اتمتعو من النظر الیکا، بس دل کا شوق یہ ہے کہ آپ کو ہی دیکھتا رہوں، اتمتعو من النظر الیکا۔ اور حضور ساتھ یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ جب اس جہان فانی سے ہم نے چلے جانا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، آپ کا آخرت میں وہ مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم غلام ہیں، ہم تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہاں تو آپ کے جلوے کی جھلک نصیب ہے، تو جب آخرت کا میدان آئے گا وہاں کیا بنے گا؟ حضور آپ تو بلند مقام پہ ہوں گے، ہم غلام نیچے ہوں گے، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اب اس نے یہ عرض کی تو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اطاعت کرے اللہ کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، اللہ پاک نے فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی سنگت بڑی اچھی ہے، ان کی سنگت بڑی اچھی ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہی اللہ کا فضل بھی ہے، یہی اللہ کا فضل ہے کہ جو نیک بندوں کی سنگت نصیب ہو جائے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازاں تے ایک ایک سخن شریف اناندہ کردہ محرم رازاں، ایک ایک سخن شریف اناندہ کردہ محرم رازاں۔ سارے کے سارے دین کا تعلق وہ دیکھنے کے ساتھ ہے، اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں آدمی دی دست باقی پوست است، آدمی دی دست، آدمی کیا ہے؟ دیکھنے کا نام، دید کا نام، آنکھوں کا نام آدمی ہے۔ جو دید ہے کس کی دید؟ فرمایا دید یہاں باشد کے دید دوست است، دیکھنا کسی اور غیر کو نہیں ہے، کوئی دیواروں کی طرف بندہ دیکھتا رہے، نہیں، دیکھنا صرف محبوب کو دیکھنا ہے۔ آدمی دی دست باقی پوست است، دید یہاں باشد کے دید دوست است۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے والے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے تذکرے جا بجا فرمائے ہیں، جن کو پورے دین کی سمجھ آئی کہ انہوں نے ہر وقت حضور کی پاک ذات کو ہی دیکھا ہے، بس اسی کتاب کو ہی انہوں نے پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ حدیث ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم، مطلب جو کچھ ہم نے پڑھا تھا سارا ہی بھول گیا، صرف یاد رہا تو صرف محبوب کا جلوہ یاد رہ گیا۔ ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، بس محبوب کے وہ جلوے یاد رہے، ان کی ادائیں یاد رہیں۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے سب بھول گئے، کچھ یاد نہیں، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص ہمیشہ یاد رہا۔ اللہ پاک نے سورۃ انعام کے اندر فرمایا ہے، اور یہ سورۃ انعام قرآن پاک کی وہ آیت ہے 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، یہ یک بارگی پوری سورت نازل ہوئی ہے، باقی زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 5 آیتیں ایک وقت میں نازل ہوئی، لیکن بیک بار پوری سورت، یہ تقریباً کوئی 1.25 پارے کی سورت ہے، اور طوال صورتوں میں سے تقریباً 100 کے قریب جن کی آیات ہوں، تو اتنی لمبی سورت یک بارگی نازل ہوئی۔ اور یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی، صحابہ اکرام دیکھتے ہیں، ہم منظر دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کی ہڈیوں سے بھی آواز آ رہی تھی، اتنا بوجھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پہ قربان جائیں، حضور کے پاک سینے پہ سارا قرآن پاک نازل ہوا، حضور نے اس سارے جلال کو اپنے سینہ اقدس پہ لیا اور یہ نازل ہوا آپ کے سینہ پر، لیکن میرے آقا پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، حضور کے سینے نے اس کو برداشت بھی کیا ہے، آسان کر کے امت کو عطا بھی فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم لوگوں کو آزماتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ مالی طور پہ سمجھا جاتا تھا انہوں نے آپ کا کلمہ شریف پڑھا،
جو مالی طور پہ بڑے ہی کمزور تھے۔ تو کفار نے اعتراض کیا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اگر یہ ایمان کوئی احسان ہوتا تو ان لوگوں کے اوپر احسان ہونا تھا جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کافروں نے یہ اعتراض کیا کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر اللہ احسان کرتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ نہیں جانتا کہ میرا شکر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا؟ تم خدا کو کہہ رہے ہو کہ ان کے اوپر احسان کیوں کیا، ہمارے اوپر کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون میرا شکر کرنے والے ہیں۔ یہ جن کو تم نادار کہتے ہو، جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ بے سر و سامان ہیں، وہ میرے رب کی نظر میں کتنے اعلیٰ مقام کے ہیں، وہ کتنی شانوں کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر احسان فرمایا، اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ انہوں نے ایمان کو قبول کیا کہ سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھنے والوں کے حالات آپ پڑھیں کہ کتنے آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں۔ باقاعدہ طریق کی کتابوں میں باب قائم کیے گئے ہیں کہ تعذیب ان کو کیسے عذاب دیے گئے، کیسے ان کو تکالیف پہنچائی گئیں، کیسے ان کو سزائیں دی گئیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ اتنی زور سے مارے گئے کہ آپ کی آنکھیں نکل گئیں، تو آپ کے جملہ یہی تھا کہ تم مارنے والوں تھک جاؤ گے، ہم حضور کے غلام کبھی بھی صبر کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ اس لیے ایک انگریز، وہ شبلی نعمانی نے اس کا حوالہ دیا، انگریز کہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمان نشہ ہے یا کیا چیز ہے جو جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کوئی نشہ ہے۔ بخاری شریف کی تیسری چوتھی حدیث پاک ہے، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور مجھے اپنے آگے بٹھا کے پیچھے لوگ بٹھا دیے قریش، تاکہ یہ میں کوئی غلط بیانی نہ کر سکوں۔ تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، اس نے کہا ابو سفیان، جو آخر الزمان پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کا جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بندہ پھر بھی جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ حال یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، کیا ناراض ہو کر کوئی بندہ دین چھوڑ بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس وقت کلمہ تو میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن میری زبان سے اس وقت بھی سچ نکل رہا تھا کہ نہیں، جو حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے جان چلی جاتی ہے، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ ہرقل کہنے لگا کہ یہ میں سوال اس لیے تو اسے کر رہا ہوں کہ جو سچ ہوتا ہے نا، سچ ایمان ایک ایسا بندے کو عشق عطا کر دیتا ہے، ایسا نشہ عطا کر دیتا ہے کہ یہ جب نصیب ہو جائے تو اس میں کمی نہیں واقع ہوتی، اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس نشے کے اندر، اس مستی کے اندر، اس محبت کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ عروج عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو چونکہ عام لوگوں کو وہ لذت نصیب نہیں ہے جو ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاشنی رکھی ہے، جو لذت رکھی ہے، وہ اس لیے اس کی قدر نہیں جانتے۔ تو جن لوگوں کو اللہ پاک اس کی قدر عطا فرماتا ہے وہ پھر ہر وقت اس مالک کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ مولا تو نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ یقیناً جس ہستی پاک کے عرس میں ہم حاضر ہیں انہوں نے بھی افراد تیار کیے ہیں اپنی نگاہ کرم سے، ایسے مضبوط ایمان والے، مضبوط عقیدے والے افراد۔ ایک ایک بندہ جو ہے وہ پوری کتاب ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ، کسی کامل کے ساتھ جب بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو اس وقت پورے کا پورا دین، پورے کا پورا ایمان اس وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے حبیب کی پاک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر وقت پیش نظر رکھو تو حضور کی پاک ذات کو پیش نظر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ سفر میں نماز قصر کیوں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا رأیناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فنحن نفعل، ہم نے حضور کو دیکھا ایسے پڑھتے ہوئے، ہم بھی پڑھنے لگ گئے۔ ہم نے تو حضور کو یاد کیا، اور کوئی کتاب ہم نے پڑھی نہیں ہے، ہم نے حضور کو دیکھا۔ ایک یمن سے بندہ چل کے آیا، کہنے لگا جی حکم تو یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لے کر پھر آگے طواف سارا شروع کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ارأیتا ان زوہمت، ارأیتا کہ آپ کا کیا خیال اگر بھیڑ ہو جائے، رش ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اجعل ارأیتک فی الیمن، اپنا ارأیتا کا لفظ جو ہے نا کہ کیا کریں، اگر مگر، یہ اگر مگر ادھر رکھ کے آیا کرو، ہم نے تو حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ سارے کا سارا دین تو حضور کی پاک ذات کا نام ہے، ہم نے ایسے دیکھا حضور کو کرتے ہوئے تو ہم بھی کرنے لگ گئے۔ اس لیے
کہ انہوں نے اس دین کی حقیقت کو سمجھا تھا، اسوہ حسنہ کا مفہوم انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کی پاک ذات کو یاد کر لینا ہی اصل ایمان ہے، اور ان کے ساتھ یہی تعلق ہر وقت قائم رہے۔ یہ صرف اس پاک زمانے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ پہلے اللہ اپنے نائب رسولوں کو بناتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے نائب حضور کی امت میں بھی بنائے ہیں، اپنے خلیفے اور اپنے نائب نے اللہ پاک نے حضور کی امت میں بھی بنائے ہیں۔ تو جو ان کامل ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہو کر محبت والا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ اس کو کامیاب زندگی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً زندگی بڑی مختصر زندگی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ مصروفیات آج کل کے دور میں جب سے یہ میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، اور زیادہ تر وقت لوگوں کا اسی چیز میں دیکھتے دیکھتے موبائل اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور مختلف چیزیں، تو وہ وقت ضائع کر کے یہ لطف جو لذت ہے ایمان کی، اس کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ چیز دل سے نکل جائے، ہرس اور لالچ نکل جائے، عشق کی دولت نصیب ہو جائے، تو وہ عشق بندے کو کہیں اور نہیں جانے دیتا، وہ ہر وقت محبوب کی بارگاہ کی طرف ہی لگا کے رکھتا ہے۔ اس لیے رومی فرماتے ہیں ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، اوز ہرس و عیب کلی پاک شد۔ جس کا جامہ، جس کا لباس عشق نے چاک کر دیا ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے، ہر ہرس سے پاک ہو جاتا ہے، ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جو بندہ عشق والی دنیا میں آ جاتا ہے۔ حضور بابا صاحب علیہ رحمہ سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضور احکام اسلامی بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کی طہارت ہو جائے، دل کے اندر سے خواہشات نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جنگل ہو اور تم کلہاڑا لے کر اس کی صفائی کرنا چاہو، کاٹنا چاہو درختوں کو، تو شاید ساری عمر کاٹتے رہو پھر بھی کامیابی نہ ملے، لیکن اگر ایک چنگاری کہیں سے آگ کی لگا دو گے، چند منٹوں میں سارا جنگل ہی جل جائے گا۔ فرمایا ایسے ایک ایک کر کے دل سے اگر خواہشات نکالنا چاہو تو شاید ساری زندگی کامیاب نہ ہو سکو، کہیں کسی پاک نظر کی نظر نصیب ہو جائے اور تجھے عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے گی، چند سیکنڈوں کے اندر خواہشات جل کے راکھ ہو جائیں گی، محبوب ہی محبوب رہ جائے گا، محبوب ہی محبوب رہ جائے گا۔ وہاں صرف خیال ہوگا تو اسی کا ہوگا۔ آپ دلی میں رہتے تھے، حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ آپ کے مرشد گرامی، ان کی بارگاہ میں آپ کافی عرصہ رہے ہیں۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا اور آپ سے ایڈریس پوچھنے لگا اسی محلے کا کہ فلاں گلی کا مجھے پتہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا جی آپ کوئی نئے آئے ہیں اس محلے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، 15-20 سال سے ادھر ہی رہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں اسی محلے کی گلی؟ آپ نے فرمایا مجھے 2 گلیاں صرف یاد ہیں، ایک وہ جس سے میرے کتب پاک آتے ہیں اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں، دوسری وہ جسے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مسجد سے گھر اور گھر، وہ 2 گلیاں مجھے یاد ہیں اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے محبوب کو پکایا، یاد کیا، انہی کو دیکھا، ان کو اللہ پاک نے وہ دین کی حقیقی چاشنی نصیب فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔